الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جب بھی مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. نویت سنت الاعتکاف اگر عربی میں نہیں کہا جا سکے اردو میں دلکی میں نیت کر لیں. آپ اعتکاف سے ہو جائیں گے اور ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. ہماری خوش نصیبی ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو فقط یہاں پہ اللہ کی رضا حاصل کرنے ثواب کمانے کی نیت سے یہاں پہ آئے گا. اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے. میرے ساتھ والا کس نیت سے یہاں پہ آیا ہے یہ میں نہیں جانتا. میں یہاں کس نیت سے آیا ہوں آپ نہیں جانتے, لیکن رب جانتا ہے یہاں پہ کون کس نیت سے آیا ہے. نیتوں کو جاننے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے. اور جو اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہاں پہ آیا ہے, روایت میں لکھا ہے کہ جو بندہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر سانس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. انسان جو ہے وہ بہت ترقی کرتا چلا جا رہا ہے, بہت ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. اور تعلیم اتنی عام ہوتی جا رہی ہے جہاں دیکھیں ہر گلی میں اسکول کھلتا چلا جا رہا ہے, ہر علاقے میں تھوڑی یونیورسٹی بنتی چلی جا رہی ہے. لیکن دیکھا گیا کہ انسان ہر معاملے میں بڑا بے باک ہوتا چلا جا رہا ہے, بے باک ہوتا چلا جا رہا ہے. توجہ نہیں کرتا کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. آیا یہ رب کا گھر ہے, ادھر کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. آیا میں نے کس کام میں بولنا ہے یا کس کام میں نہیں بولنا. میں 2-3 سال پہلے شرف پور شریف ایک گاؤں میں مدنی قافلے میں گیا. بیانات کرنے کے لیے ادھر ادھر جانا ہوتا رہتا ہے. تو شرف پور شریف گیا تو وہاں پہ بیان کیا تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, تو جب بھی کوئی حدیث بیان کی جاتی تھی, بات بیان کی جاتی تھی, وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایسے اونچی بات سے کہتے تھے سبحان اللہ. اب وہ اتنا سبحان اللہ ہر بات کے اوپر بول رہے تھے, جھوم رہے تھے. میں ان کو دیکھ کے کیا اٹھا سبحان اللہ. میں نے کہا یار ہم جیسے پڑھے لکھوں سے اچھے تو یار کہ وہ اچھے ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا یار. رب کا ذکر کرتے ہوئے ان کو شرم تو نہیں آتی نا یار. ہم جیسے پڑھے لکھے 4 جماعتیں پڑھ جاتے ہیں تو ہم یہ سوچ میں پڑھ جاتے ہیں جناب ہم نے کیسے بیٹھنا ہے, ٹیکنیک کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو آیا سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی جو ہے نا اگلے کے اوپر ایسی ہاتھ بٹھانی ہے کہ اگلا سمجھے کہ پتہ نہیں میرے سامنے کون بیٹھا ہے. تو یاد رکھیں اللہ اس کا رسول کا ذکر کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے سوچنا نہیں چاہیے. مرنے کے بعد ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی. اور فرمایا کہ جو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے نام پہ ایک درخت لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے کی, ماشاء اللہ کہنے کی بہت برکتیں, بہت برکتیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ میں جب تک آپ کے سامنے رہوں گا آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے. انشاءاللہ میں اپنا انداز سے گفتگو کروں گا, آپ بھی ساتھ دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا قبول فرمائے. آپ نے اپنا وقت نکالا, اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے. میں اب جو گفتگو کروں گا اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور ایک جگہ حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ مئۃ کتب اللہ عینیہ یوم القیامہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق
فرمایا کہ جو بندہ مومن مجھ پر روزانہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے. کتنی بار جناب؟ کتنے جناب؟ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. سبحان اللہ. منافقت بہت عام، منافقت بہت عام. سامنے لوگ ہاتھ بھی ملائیں گے، ہاتھ چومیں گے بھی، دروازے سے مسجد سے باہر نکلنے کی دیر ہوتی ہے ساری کایا پلٹ جاتی ہے، ساری کایا پلٹ جاتی ہے. لیکن قربان جائیے جو محبوب کا چاہنے والا ہوگا، محبوب پر درود پڑھنے والا ہوگا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس منافقت سے بھی آزاد فرماتے ہیں. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ نیکی ہے، عبادت ہے، ثواب ہے. ایسے ہی ہے جناب، ایسے ہی ہے جناب. اب مجھے بتائیے کہ عبادت، نیکی کی توفیق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی نیکی کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی نیکی کر سکتا ہے؟ جس کو رب تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی نیکی کرتا ہے. اب مجھے آپ نے بتانا ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. تو کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ کتنا پیارا دیا ہے، اہل سنت کو عقیدہ کتنا پیارا دیا ہے. یہ ہر وقت درود و سلام کا پرچار کرتے رہتے ہیں. اذان دیتے ہیں تو پہلے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، جمعہ تو جمعے کے بعد بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. گویا کہ رب تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی توفیق اسی کو عطا فرماتا ہے جس کو جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جس کو جہنم سے آزادی اور جنت دینی ہے اس کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. دعا مانگتا ہے بندہ نماز کے اندر پانچوں ٹائم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. ایسا ہے نہیں کہا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام کن لوگوں پہ ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انعام ہوا نبیوں پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ، صالحین پہ، نیک لوگوں کے اوپر. آئیے آج ایک اللہ کے نیک بندے کی سیرت کے اوپر بات کرتے ہیں. اس اللہ کے نیک بندے کا نام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، حامی سنت، ماحی بدعت، الشاہ الحافظ القاری المفتی امام احمد رضا خاصم فاضل بریلوی رحمہ اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی 25 سفر کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے اور آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے میں 103 سال ہو گئے. آپ کا مزار مبارک انڈیا بریلی شریف میں ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی شخصیت کیسی تھی؟ آپ کے 2-3 پہلوؤں کے اوپر میں گفتگو کروں گا. پہلے آپ کے علم کے اوپر گفتگو کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کتنا عطا فرمایا تھا. جو اللہ والا ہوتا ہے نا وہ علم والا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. آج کل ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جناب جس نے اپنا ہاتھوں میں 5 انگوٹھیاں پہنی ہیں وہ اللہ والا ہے، جس نے لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال رکھے ہیں وہ اللہ والا ہے. نہیں، اللہ والا وہ ہوتا ہے جو علم والا ہوتا ہے. اللہ والا وہی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جب 6 سال کے تھے نا، 6 سال کے، اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے میلاد کے موقع کے اوپر 6 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا. 6 سال کے بچے نے، آپ کی کیا عمر ہے بیٹا؟ نہیں وہ آپ کی کیا عمر ہے؟ 10 سال. وہ 6 سال کے تھے اور 6 سال کی عمر کے بچے نے 6 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب 8 سال کے ہوئے، تو تخصص فقہ کرنے والے جو مفتی بنتے ہیں ان کو جو ہے نا ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مسلم الثبوت شرح. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سال کی عمر میں اس کی عربی میں جو ہے نا تشریح کر کے رکھ دیا، عربی میں اس کی شرح لکھ دی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب 13 سال کے ہوئے نا، 13 سال کے، اس وقت آپ نے اپنی زندگی میں پہلا فتویٰ بھی ارشاد فرمایا. اتنا علم عطا فرمایا تھا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا لیکن تفسیر نہیں لکھی. آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوا کرتا تھا.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو ہمارے دادا صاحب سے پہلے دارالعلوم جو ہے حزب الاحناف ہے، وہاں سے خط لکھا گیا کہ حضور آپ یہاں لاہور آ جائیں اور یہاں پہ آ کے دین کا کام کریں، آپ کو لائبریری بھی بنا دیں گے، آپ کو ہر طرح کی سہولت بھی مہیا کر دیں گے، آپ یہاں لاہور آ جائیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے چاہنے والی ذرا میرے پاس آ بریلی میں انڈیا میں اور آ کر دیکھ، اگر خود آ کر دیکھ کے بتا اگر احمد رضا ایک لمحے کے لیے فارغ ہے نا تو خود منہ سے کہنا کہ دین سے غداری کر، ایک لمحے کے لیے اگر احمد رضا فارغ ہو تو کہنا دین سے غداری کر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ بدر الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا اور 6 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ سال میں صرف 2 تقریریں کرتے تھے، سارا سال باقی لکھتے رہتے تھے کتابیں لکھتے تھے، سال میں صرف 2 تقریریں ارشاد فرماتے تھے۔ تو بدر الدین بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پہ بیان فرمایا، سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سے 5 لائنوں کی غالباً جو ہے نا یہ سورت ہے، سورہ والضحیٰ 30ویں سپارے کی سورت ہے۔ آپ نے 6 گھنٹے اس کی تفسیر بیان کی اور 80 جزئیے بیان کی، 80 جزئیے بیان کیے، اور لکھنے والوں نے کہا کہ اگر اس کی تفسیر لکھی جاتی جو 6 گھنٹے میں بیان کیا گیا حضرت نے، اگر اس کی تفسیر لکھی جاتی تو 2500 صفحات پر مشتمل تفسیر ہوتی، 2500 صفحات کے اوپر مشتمل تفسیر ہوتی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے وہ عشق کی کیا داستان بیان کرتا ہے۔ بڑے بڑوں نے ترجمہ کیا، بڑے بڑوں نے ترجمہ کیا، اور جو ہے نا وہ گمراہی کے گڑھے میں جا کے گر گئے۔ اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا، اب ترجمہ کرنے کے لیے صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ عربی دیکھی جائے اور لغت سے اس کی ٹرانسلیشن کر کے ترجمہ کر دیا جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ ترجمہ کرنے کے لیے بڑی گہری نظر چاہیے ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جب ترجمہ کیا کرتے تھے، ایک جگہ پہ اور بھی بڑے لوگوں نے ترجمہ کیا، سورہ والضحیٰ کا آپ کو لے کے چلتا چلوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، جتنا وقت ہے اس کے اندر اپنی گفتگو کو میں سمیٹوں گا۔ بابا جادا کا قول فہدا، ایک شخص نے ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو گمراہ پایا تو معاذ اللہ ہدایت عطا فرمائی۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کا نبی، کوئی بھی اللہ کا نبی کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو ترجمہ کرنے والا تھا اس نے جو ہے نا لغت سے دیکھا، ٹرانسلیشن کی اور ترجمہ کر دیا، توجہ نہیں کی۔ اب اعلیٰ حضرت کی امام اہل سنت نے کیا ترجمہ کیا سنیے، فرمایا بابا جادا کا قول فہدا کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی محبت میں غرق پایا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف سے اور محبت عطا فرمائی، اور ہدایت عطا فرمائی، اور ترقیاں عطا فرمائی۔ میں نے کہا جب احمد رضا ترجمہ کرتا ہے تو لغت سے دیکھ نہیں کرتا، اس کی احمد رضا کی نظر متعلقات قرآن کے اوپر ہوتی ہے، مضامین قرآن کے اوپر ہوتی ہے، صرف کسی کے اوپر نہیں بلکہ سیرت مصطفیٰ کے اوپر ہوتی ہے، ساتھ ساتھ میں سورت مصطفیٰ کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کوئی عام شخصیت نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے عشق کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، ایک کے اوپر لا الہ الا اللہ، دوسرے میں محمد رسول اللہ، اعلیٰ حضرت کا نام اور بندے کو کاٹنا یہ ہو ہی نہیں سکتا جناب۔ اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے اور دل کو ٹھنڈک نہ پڑے، کیوں اعلیٰ حضرت کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی حضور کا ذکر فرمایا ہے، حضور سے محبت فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شاعری کے اوپر اگر کوئی بات کریں تو کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہلی دفعہ مدینہ شریف گئے تو آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ یار جس محبوب کی شان بیان کرتا ہوں کاش اس کا جاگتی آنکھوں سے دیدار بھی ہو۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ مسلمان کی طرف ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اپنے محبوب کا دیدار ہو جائے یار، تو طرف پیدا ہوئی کہ یا اللہ اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دے، جس محبوب کی شان بیان کرتا ہوں اس کا مبارک چہرہ دکھا دے۔ آپ کو دیدار نہیں ہوتا، جب دوسری دفعہ جاتے ہیں حاضری دینے اس وقت ایک کلام لکھتے ہیں، حاضری کی تمنا رکھتے ہیں، کہتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ محل کا مسکنی کا، کہا انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ آئے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی پورا کلام لکھتے ہیں لیکن زیارت نہیں ہوتی، زیارت نہیں ہوتی، دوبارہ حاضری دیتے ہیں، اب ایک کلام لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں بوسوئے لالا دار کہتے ہیں،
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تو بہار تو ویسے ہی بہار ہے یار، لیکن جب بہار مدینے کی گلی سے گزرتی ہے، مصطفیٰ مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں، اے بہار تیری بھی مجھے لگتی ہے مصطفیٰ کا دیدار کر لیتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جو تیرے در سے یار کرتے ہیں. آئے ہے عقیدہ دے دیا نا جناب کہ ساری زندگی حضور سے وفا کرنی ہے. بے وفائی کرے گا تو کبھی کسی جگہ پہ تجھے ٹھکانہ نہیں ملے گا. یاد رکھیں حضور سے وفا کرنی. کہا جو تیرے در سے یار کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ در بدر یوں ہی خار کرتے ہیں. ان کو ٹھکانہ ساری زندگی کوئی نہیں ملتا. ٹھکانہ دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے، تو ایک ہی ٹھکانہ وہ در مصطفیٰ ٹھکانہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ طیبہ کی گلی میں حاضری دینے گئے، اپنے آپ کے اوپر فخر کرنے لگے. کسی نے پوچھا احمد رضا اپنے آپ کو گدا بھی کہنے لگے ہو اور فخر بھی کرنے لگے ہو، گدا ہونے میں کون سا فخر ہے؟ گدا کی کیا اہمیت ہے؟ گدا کی کیا ویلیو ہے؟ گدا ہو کے کہتے ہو کہ میں بڑا گدا ہوں جناب، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، فخریہ طور پہ کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں. وجہ کیا بھائی گدا کہہ رہے ہیں؟ جب احمد رضا مدینے کی گلی میں گئے نا تو دیکھیں روضہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے صدر آئے ہوئے ہیں، وزراء آئے ہوئے ہیں، مشیر آئے ہوئے ہیں. پھر آپ کیا کہنے لگتے ہیں کہ میں کسی عام گلی کا گدا نہیں ہوں، بلکہ کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار جاتے. مانگتے تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اب آپ کو میں نے بتایا کہ جب یہ کلام لکھ رہے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں کیا تھا جناب؟ کیا ہو جائے؟ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں کہیں اور بیٹھے ہیں جناب. کیا ہو جائے؟ تمنا کیا تھی دل میں؟ دیدار مصطفیٰ ہو جائے. اب اعلیٰ حضرت یہ کلام لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں. آخر میں آتے ہیں، آخری شعر پر جب آتے ہیں نا تو آپ عاجزی کی انتہا درجے کی کر دیتے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہوتی، یہ عاجزی ہوتی ہے. عاجزی کیا کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کمال درجے کی عاجزی کرتے ہوئے. یاد رکھیے گا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. آپ کا تخلص تھا رضا. آپ جب اتنا کچھ لکھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یار اب تو بس ہو گئی ہے. اے رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. کوئی کس نے کہ تیری بات کس نے پوچھنی ہے؟ یہاں پہ جو اتنے نیک بندے آئے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو تیری کس نے بات پوچھنی ہے؟ آپ جو ہے نا انتہا درجے کی عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو وفادار ہے ہی ہے. مانا احمد رضا وفادار ہے، لیکن اور بھی بڑے بڑے وفادار یہاں پہ پھرتے ہیں، تیری کس نے پوچھنی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو وہاں پہ موجود تھے آپ خود فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، جب اعلیٰ حضرت یہ کلام پڑھ کے یہ مصرع پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، کہتے ہیں خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں روضہ انور کی جالیاں کھلتی ہیں، حضور کرم فرماتے ہیں، بیت تشریف لاتے ہیں، احمد رضا حضور کے قدموں میں گرتے ہیں. پھر قیامت تک کے لیے احمد رضا کا نام زندہ رہتا ہے. پھر قیامت تک کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو حضور کی چاند دی آنکھوں سے زیارت ہوئی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کے قدموں میں گرتے ہیں. اس کے بعد سے لے کے آج تک 103 سال ہو گئے ہیں، پوری دنیا یہ نعرہ لگاتے آتی چلتی ہے عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے جناب. زندہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کمال کے عاشق رسول تھے. اعلیٰ حضرت کو کسی نے چھیڑا کرا. اعلیٰ حضرت کو کہنے لگا یار بڑی نعتیں لکھتے ہو، کوئی کبھی اللہ کی حمد میں لکھی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا جی ہم عشق کے بندے کیوں بات پڑھائیں گے، ایویں تنگ کیا ہمیں. پھر سنو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمدن کرم بنایا. کہاں حمد بھی ایسی بیان کی جس کے اندر شان مصطفیٰ بیان کی ہے. کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا واسطہ بنا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے خوبصورت لوگ آئے دنیا میں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے اور بن ماں کے پیدا کیا، تو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے بدن میں پھونک مارنے کے لیے جبریل علیہ السلام جو ہے نا حاضر ہوئے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے آگے حاضر ہو کے پھونک ماری تھی اور کہا بالاکی غلامن زکیہ، میں اس لیے ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹا دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت امام محمد رضا کہنے لگتے ہیں کہ اچھا بڑے بڑوں کی تعریف ہو گئی ہے، چلو جبریل سے ہی پوچھ لیتے ہیں، بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے تھے، میرے مصطفیٰ کیسے تھے؟ تو پھر جو ہے نا پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، سدرہ والے کون؟ جبریل علیہ السلام، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی تو اپنا حدیث مبارکہ کا جو ہے ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور تشریف فرماتے جبریل حاضر ہوتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں جبریل بتا تو نے زمین کے مشارق دیکھے مغارب دیکھے، کیا میرے جیسا خوبصورت بھی کوئی دیکھا ہے؟ جبریل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ واللہ رأیت المشارق التي ومغاربها، میں نے زمین کے مشارق بھی دیکھے ہیں، اللہ کی قسم زمین کے مغارب بھی دیکھے ہیں، مگر آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، ارے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے گا نہ سبھی میں نے چھان ڈالے، کیا کہتے ہیں؟ ارے میرے پائے گا نہ پایا، تیرے پائے گا نہ پایا، تیرے پائے گا نہ پایا، ارے تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ کہتے تجھے بنایا کس نے ہے؟ جس نے بنایا اس کی بھی حمد ہونی چاہیے۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت جو ہے عشق مصطفیٰ میں اس قدر غرق ہوئے تھے، کہتے جب میں مدینے سے واپس آیا نا میرا دل گھوم گیا، دل ہی گھوم گیا۔ بندہ کہتا نا یار کہ جناب میرا دل نہیں لگ رہا، کوئی بندہ پوچھے جناب کھانا بھی نہیں کھا رہے کہ دل نہیں کھا رہا، بندہ پوچھے کھانا دل سے کھاتے ہو منہ سے؟ کھانا جاتا گیا دل میں پیٹ میں، لیکن نہیں جی دل نہیں کھا، بوتل بھی نہیں جی دل نہیں کھا رہا۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب دل سب سے بڑھ گیا پھر یہی دل مصطفیٰ کو دے دینا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں یہ دل میرا مصطفیٰ کے جو ہے نا قدموں میں رہ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو، میرے پاس تھا بھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، کوئی گیا نہ آیا۔ بندے کی کوئی چیز چوری ہو جائے نا، بندے کہتے ہیں ساتھ کون بیٹھا، ساتھ کون تھا میرے جناب، اس کو دیکھیں تو اعلیٰ کہتے ہیں نہ کوئی گیا نہ آیا۔ پھر کیا ہوا؟ اعلیٰ دل ڈھونڈ رہے تھے، پھر کہتے ہیں دل مل گیا۔ دل ملا کہاں سے ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، کہتے ہیں ملا کہاں پہ ہے؟ در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل ہمیں یہ نظر تو آیا، اور کہتے ہیں یہ نہ پوچھ کیسا پایا، ارے یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ کہتے ہیں رحمت رضا کو عشق مصطفیٰ ملا ہے، عشق مصطفیٰ ملا ہے تو یہ بھی اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، تو پھر کہنا پڑے گا تجھے حمد ہے خدایا، ارے تجھے حمد ہے خدایا،
حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق کی کیا باتیں بیان کی ہیں اور کیا ادا کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت زیادہ عاشق تھے، تو جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ منافق لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جو ہے نا جب دل ٹوٹا نا، اعلیٰ حضرت کو نا کسی نے بڑے بڑے خط آتے تھے، بڑے جی ماشاء اللہ آپ بڑے عالم دین ہیں، تو یہ ہیں تو وہ ہیں، بڑے خط آتے تھے۔ پھر کچھ عرصے سے جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے قلم کے ذریعے بد مذہبوں کو دھونا شروع کیا نا، پھر خط آنے لگے، کہنے لگے جی آپ تو بہت برے ہیں، گالیاں دینے لگے۔ جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں جنہوں نے خط بھیجے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ٹھہرو ذرا، پہلے جنہوں نے تعریفیں کی ان کو تو پھولوں کے ہاتھ میں نہ کیا ہوا ہے، جنہیں برائی کیا ان کے پاس جا رہا ہے، جنہوں نے تعریف کیا ان کو پہلے پھولوں کے ہاتھ میں نہ کیا ہو۔ اعلیٰ حضرت کا جب دل ٹوٹا نا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جو ہے شاعری کی، کہتے ہیں ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین۔ یا رسول اللہ ایک طرف تو دین کے دشمن ہیں نا جو تنگ کرتے ہیں، اور ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ہیں، اپنے ہو کے تنگ کرتے ہیں۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، اپنے ہیں تو منہ پہ سلامی لیتے ہیں، پیچھے جو ہے نا ہر طرح سے جو ہے نا جمعے آ کے سنتے ہیں، خطبے آ کے سنتے ہیں، میرے پیچھے یا رسول اللہ نمازیں آ کے پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے نا بعد میں یہ حاسدین بن جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں دور۔ پھر کہتے ہیں کہ میں تنہا کہاں سے ہو گیا، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں۔ یا رسول اللہ میں بے بس نہیں ہوں، یا رسول اللہ میں بے کس نہیں ہوں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں۔ یا رسول اللہ تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں دور۔ یا رسول اللہ احمد رضا اکیلا نہیں ہے، جب تک آپ کی نظر کرم ہے احمد رضا کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ احمد رضا اپنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا ایک فتویٰ دیا کہ درود تاج شرک ہے، درود تاج کے اندر ہے نا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، پھر آگے بعد میں آتا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، کہ حضور علیہ السلام جو بیماریوں سے شفا دینے والے ہیں اور جو مشکل میں آ کے مشکل کشائی کرنے والے ہیں، اپنے غلاموں کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ تو ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا یہ تو شرک ہے، یہ تو صرف اللہ کرتا ہے۔ ہم نے کہا حقیقی معنوں میں سارا کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور اللہ نے ہی اپنے محبوب کو جو ہے سلطنت عطا فرمائی ہے، جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو جب اپنے پاس یہ بات آئی کہ کہنے والے کہتے ہیں درود تاج پڑھنا شرک ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا، علمی شخصیت قلم اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا الامن والعلا، فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، آپ نے رسالہ لکھا الامن والعلا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر 60 قرآنی آیات اور 300 احادیث سے ثابت کیا، ارے سن لو میرے حبیب، میرے مصطفیٰ، میرے قریب بیماریوں سے شفا دینے والے بھی ہیں، مشکل میں آ کے مشکل کشائی کرنے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کو یہاں نبی نے 60 قرآنی آیات سے ثابت کیا، 300 احادیث سے ثابت کیا۔ پھر اعلیٰ حضرت کے پاس ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اپنا قلم اٹھایا، آپ نے رسالہ لکھا، فتاوی رضویہ میں موجود ہے، الدولۃ المکیہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی یہ اس رسالے میں کیا لکھا، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے لکھا ہے، رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دجال کا فتنہ آئے گا اس وقت جو میرے چاہنے والے جو ہے کلمہ پڑھنے والے جو دجال سے لڑیں گے، فرمایا جو دجال سے لڑے گا نا، جو میرا امتی دجال سے لڑے گا میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ قیامت تک آگے جو دجال سے لڑے گا، فرمایا میں اس امتی کا نام بھی جانتا ہوں، اس امتی کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اور صرف یہ نہیں، وہ میرا امتی جس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جہاد میں جائے گا میں اس گھوڑے کے رنگ کو بھی جانتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں قیامت ابھی آئی ہے؟ قیامت آنے والی ہے، میرے محبوب نے 1400 سال پہلے بتا دیا، اور میں جو لڑے گا اس کا نام جانتا ہوں، اس کے باپوں کے بھی نام جانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، اور آپ نے جو ہے نا بعض اوقات جو ہے نا اس طرح کے طبقے کو سمجھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے جناب، کس حوالے سے کیا سمجھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بہت خوددار شخص تھے، بہت خوددار شخص تھے، کبھی کسی سے جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا چندے نہیں مانگے،
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بات کی دین کی بات کی، دین کی نہیں مانگا کبھی. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ جناب ایسا ایسے ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے چراغ لینے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب چراغ لینے بازار گئے تو پوچھا کتنے گئے؟ انہوں نے کہا جی 5 بار. لیکن آپ جو ہے نا ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، آپ ہمارے قاری صاحب ہیں، آپ ہمارے خطیب صاحب ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، لہذا آپ کے لیے 3 کا ہے. آپ کے لیے بولتے نہیں آج پیسے کتنے گئے؟ لیکن آپ کے لیے 3 کا اس لیے کہ آپ امام ہیں، آپ ہمارے خطیب صاحب ہیں، قاری صاحب، مفتی صاحب ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ 5 پکڑ، احمد رضا اپنا دین 2 روپے میں نہیں بیچ دیتا. یہ تو 5 پورے پکڑ. مجھے یہ نہ سنا آپ ہمارے قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، اس لیے 3 کا دوں گا. یہ 5 پورے پکڑ اور چلا لے جاتے. ایسی خودداری کی آپ نے. اور آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا عشق کس طرح کا تھا وہ سنیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک دفعہ دعوت آئی، اور دعوت آئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جناب اب میری جو ہے نا عمر اجازت نہیں دیتی کہ میں پیدل چل کے جا سکوں، تو کوئی سواری کا بندوبست کر دینا. حضور پالکی آپ کے لیے جو ہے نا حاضر ہو جائے گی. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پالکی میں بیٹھتے ہیں اور چاروں طرف سے جو ہے نا مزدور اٹھا کے اس کو لے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی اعلیٰ حضرت کچھ ہی آگے چلتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں پالکی نیچے رکھ. کیا کہتے ہیں جناب؟ پالکی نیچے رکھ. پالکی نیچے رکھ دو. کہا کہ حضور یہ وجہ کیا ہے؟ اس وقت اعلیٰ حضرت کے ڈنکے بجتے تھے، آپ مجدد تینوں ملت تھے. اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے اتنی سلطنت پیچھے دنیا چلتی آ رہی تھی کہ جناب اعلیٰ حضرت کہیں جا رہے ہیں، ہم نے پیچھے پیچھے جانا ہے، آپ کی ایک نظر پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ پالکی نیچے اتار. سارے پریشان. اعلیٰ حضرت نے یہ سڑک کے اوپر ہی کہا کہ پالکی روک دو، اور آپ خود باہر تشریف لے آتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت باہر آ کے پتہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے صحیح سے بتانا تم میں کوئی سید زیادہ تو نہیں؟ کہا تمہیں کوئی سید زیادہ نہیں تو نہیں ہے، کوئی آل رسول تو نہیں ہے. اب جو 4 مزدور تھے وہ ڈر گئے. ان میں ایک سید زیادہ بھی تھا. وہ سمجھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. وہ ڈر گیا. وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگا اعلیٰ حضرت نے جب سختی سے بولا مجھے بتاؤ تمہیں کون آل رسول ہے؟ مجھے اپنے محبوب کی آل کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے بتاؤ تمہیں آل رسول کون ہے؟ تمہیں سید زیادہ کون ہے؟ مجھے اپنے محبوب کی آل کی خوشبو آنے لگی ہے. پھر ایک مزدور ڈرتا ڈرتا کہتا ہے حضور میں آل رسول میں سے میں سید زیادہ ہوں. اعلیٰ حضرت وقت کے مجدد لاکھوں میں آپ کے مرید. اس وقت پوری دنیا میں ایک دارالفتہ انٹرنیشنل ہوتا تھا اور بریلی شریف ہوتا تھا. پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل دارالفتہ ہوتا تھا بریلی شریف کا. اعلیٰ حضرت اس کے جو ہے نا سربراہ تھے. اعلیٰ حضرت لاکھوں لوگوں کے مرید تھے اور امام عشق و محبت تھے. عشق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. لاکھوں لوگوں کے امام تھے. لاکھوں لوگوں کے جو ہے نا جو آپ کے لاکھوں فالوورز تھے. آپ کیا کرتے جب وہ بندہ کہتا ہے کہ جی حضور میں سید زیادہ ہوں، اعلیٰ حضرت اپنی اماموں کا اس کے قدموں میں رکھتے ہیں اور اس کے پیروں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں. کہا سید زادے مجھے معاف کر دے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آپ میں سے بھی ان میں کہنا مزدوروں میں سے آپ بھی آئے ہیں، مجھے معاف کر دو. وہ مزدور جو ہے نا وہ تو ہونے لگتے تھے حضور ایسے نہ کریں. اعلیٰ حضرت اس کے قدموں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، قدموں میں گر جاتے ہیں، اس کے پیروں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کہ یا سید زادے مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو بھی ان میں شامل ہے، آج مجھے معاف کر دے. کہا کہ حضور کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں. کہا کہ نہیں، اگر کل کو قیامت میں احمد رضا سے حضور نے پوچھ لیا کہ احمد رضا تجھے میری ہی آل کے کندھے ملے تھے سوار ہونے کے لیے، تجھے میری ہی آل کے کندھے ملے تھے سوار ہونے کے لیے. کہا کہ حضور نہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، حضور میں معافی چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں. اب امام عشق و محبت کہا جاتا تھا، ایسے نہیں کہا جاتا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اب جتنا تو مجھے لے کر یہاں میرے گھر سے یہاں تک آیا، اب تو اندر پالکی کے اندر بیٹھ، احمد رضا تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کر. سبحان اللہ. ایسا عشق رسول تھا. آپ کی آل کے ساتھ کس طرح کا عشق رسول تھا. یہ ہوتے ہیں امام عشق و محبت. ان کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. آج اس لیے دنیا ان کا نام جانتی ہے، آج اس لیے دنیا ان کو مانتی ہے، آج اس لیے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگتے ہیں. اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کوئی مولوی نہیں تھے. اعلیٰ حضرت اس صدی کے بھی مجدد ہے، آنے والی صدیوں کے بھی مجدد ہے، اور پچھلی جتنی صدیاں گزری سارے کے مجدد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کوئی عام نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دور میں ایک بندے نے کہا جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اعلیٰ حضرت کا اچھا ہے یہ کیسی بات کرتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم، وہ تو ہم جیسے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا قلم اٹھایا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تم کہتے ہو ہم جیسے ہم نے تو عزت دیکھنی رسول اللہ کے حشر میں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا لیکن ہم جیسے ہیں. فرمائے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو آپ ہم جیسا کہتا ہے بتا کیا چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا سکتا ہے؟ بتا مولا علی کی نماز عصر قضا ہونے پر سورج کو واپس بلا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر مجھے بھی کہنا پڑے گا میرے حضور ہر شے کا علم جاننے والے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا. ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. کہا کہ جناب قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے قیامت کا تذکرہ بھی فرمایا. تو فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو زمین تانبے کی ہوگی, سورج سرابیل پہ آگ برساتا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے نا پیاس سے زبان جو ہے نا کانٹا بنی ہوگی, گلا سوکھ گیا ہوگا. اور پل صراط کے بارے میں لکھا ہے یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے, اور اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا, اور امتی کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے جہنم کے اندر. کہا احمد رضا بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, ادھر بھی تم نے بہت بڑی بات کر دی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے پریشان نہیں ہو. کسی نے کہا جی بات ہے جناب, آپ کہتے ہیں بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, آپ کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا, وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے محبوب نے دعا مانگی تھی یا اللہ ربی سلیم, جب میری امت کو صراط سے گزرے تو یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دینا. اب تم نے ڈرنا نہیں ہے اے محبوب کے سچے چاہنے والوں, عقیدہ درست رکھنے والوں, مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنے والوں, ڈرنا نہیں ہے. تم جس طرح سے دنیا میں بیٹھ کے آج جس طرح سے اس مسجد میں بیٹھ کے نعرے لگا کے حضور کو یاد کرتے ہو, حضور کی نعتیں پڑھتے ہو, تم نے پل صراط میں گھبرانا نہیں ہے, بلکہ پل صراط کے اوپر بھی تم نے حضور کے نعرے اور حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے گزر جانا ہے. ہوگا کیا؟ میں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی یا اللہ جب میری امت اس پل سے گزرے گی اس کو فوراً سلامتی کے ساتھ گزار دینا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی کمال کا تخلص تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے چھیڑا پھر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہنے لگا کہ حضور آپ کے بڑے مدرسے ہیں تو آپ بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں, تو آپ ایسا کریں ہمارے یہاں کا نواب ہے اس کے بارے میں کچھ لکھ دیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو. اعلیٰ حضرت نے کہا ان کی جرت کیسے ہوئی مجھے یہ کہنے کی, ان کی جرت کیسے ہوئی مجھے یہ کہنے کی نواب کے بارے میں لکھو. اعلیٰ حضرت نے پھر لکھا اور پکڑ کے الٹا ڈال دیا. کیسا الٹا ڈالا؟ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا, اور لکھا کیا لکھا؟ فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, اور یہی پھول خار سے دور ہے, ارے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو اس قدر حسن اخلاق والا بنایا, اس قدر حسن عطا فرمایا. فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے. ایک تو نا اعلیٰ حضرت نے لکھا, اور آج سے اپنا 1400 سال پہلے جس صحابی نے دیکھا تھا وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وَآسَرُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْوَيْنِ. حسان بن ثابت صحابی رسول کہتے ہیں کہ جن کے نیچے رسول اللہ اپنی چادر بچھایا کرتے تھے. فرمایا وَآسَرُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْوَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا سونا کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ دیکھ کر جیسے کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب. یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ خود چاہتے ہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے. یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال درجے کا حسن عطا فرمایا کہ گمان نقص جہاں نہیں, نقص کا جو ہے نا ادھر گمان بھی نہیں پایا جاتا. فرمایا یہی پھول خار سے دور ہے. یا رسول اللہ پھول کے اندر کانٹے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ ایسا پھول ہے جس کے اندر بھی کانٹے نہیں پائے جاتا. یا رسول اللہ شمع کو جب دیوار کو اپنے چھت کے نیچے رکھا جائے تو اوپر والے حصے کو کالا کر دیتی ہے. یا رسول اللہ لیکن آپ ایسی شمع ایسی روشنی ہے کہ جس کا کوئی دھواں ہی نہیں پایا جاتا. فرمایا میری ساتھ تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے
کا بیان نہیں. آگے کیا کمال کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جام فدا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جام فدا, اور نہ بس ایک جام دو جہاں فدا. یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب آخری جو ہے نا شعر پہ پہنچے, پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں تم نے کہا تھا کسی نواب کی تعریف لکھو, احمد رضا کو کہا نواب کی تعریف لکھو. احمد رضا کسی نواب کی تعریف نہیں لکھتا. احمد رضا کا قلم جب بھی اٹھا شان مصطفیٰ بیان کرتا. کروں مدنی نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ غوثیہ فیضان رضا جاری رہے, فیضان رضا جاری رہے. آپ لوگ مدح اہل کول رضا. اہل کول کہتے ہیں دولت مند لوگوں کو. ہمارے دنیا میں بھی دنیا کا دستور ہے, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا وہ اچھلتا زیادہ ہے. ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا, یہ یاد ہے, ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کئی پیسے والے ایسے بھی ہوتے ہیں, یقین جانے وہ کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے, اتنی آجزی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں. الحمدللہ میں جس مسجد میں ہوتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے نمازیوں کو سلامت رکھے. اس قدر ادب کرنے والے, اس قدر ادب کرنے والے, اس قدر ادب کرنے والے کہ کسی کی ماشاءاللہ یہ اللہ کا کرم ہے, کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ قاری صاحب کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر سکتے. اتنے ادب کرنے والے, اتنے ادب کرنے والے. کبھی نماز کو لیٹ ہو جائیں, کبھی جمعے کو لیٹ ہو جائیں, کسی کی الحمدللہ اتنی مجال نہیں ہوتی کہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں اور بعد میں کہا سر خیر سے لیٹ ہو گئے ہو, اصل خیر سی اسی تے سنیا سی تسی فرشتے ہو, لیکن تسی انسان ہو بھول گئے سی. اسی فرشتے ہوتے ہیں جو ہے جناب ہر طرح سے پاک ہوتے ہیں, انسان تو غلطیاں کرنے والا ہوتا ہے. تو جناب اپنا اللہ تعالیٰ میرے نمازیوں کو سلامت رکھے. میں اتنی دور سے آیا ہوں, اس وقت بھی میرے نمازی جو ہے نا کتنے اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, ان کو پتا کہ جناب آتے رہتے ہیں جہاں بھی جانا ہو, تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یاد رکھیے گا جو با ادب ہوتا ہے نا, با ادب ہوتا ہے ہمیشہ پھل اسی کو لگتا ہے. جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے نا پھل اسی کو لگتا ہے. جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے, جو اکڑا ہوا ہوتا ہے نا, پھر ایک وقت آتا ہے اس کے اوپر ایک پتا بھی نہیں رہتا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا. اگر پوچھنے والا کوئی ہوتا ہے تو اسی کو ہوتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے. لہذا علم والوں کا جو ہے نا خیال کیا کریں, علم والوں کا ادب کیا کریں, علم والوں کی تعظیم کیا کریں, علم والوں کی توقیر کیا کریں, سوچ سمجھ کے بولا کریں کیا بولنا ہے. اللہ نہ کرے کل قیامت میں اگر انہوں نے کہہ دیا نا نماز پڑھانے والوں نے, اور دین کے جو ہے نا صحیح معنوں میں جو دین کی ترجمانی کرنے والے صحیح معنوں میں, میں نے آپ کو کہا پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ان میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کالی بیڑیں گھس آتی ہیں, اس سے میرا انکار نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں ساری باتوں کو. لیکن یاد رکھیں جو صحیح معنوں میں بندہ شریف اور آپ کا جو ہے نا سربراہ ہوگا نا دینی طور پہ, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا اے دنیا میں رہ کر میرے دین کی تبلیغ کرنے والے, دنیا میں تم نے لوگوں کی بڑی باتیں سنی ہیں, لوگوں کے تانے بھی سنے ہیں, باتیں بھی سنی ہیں, آج تجھے پتہ ہے کیا نام دوں گا, جا اپنی مرضی سے جس کو پکڑ کے جنت میں لے. یہ حدیث مبارک ہے. فرمایا کہ بندہ جو ہے نا اپنا اس وقت لوگ امام صاحب کے پاس, خطیب صاحب کے پاس, عالم صاحب کے پاس آئیں گے, حضور آپ کو یاد ہے ایک دفعہ آپ کو ہم نے وضو کرایا تھا پانی نہیں آتا, حضور یاد ہے آپ کو میں نے پاؤں میں آ کے جوتی پہنائی تھی, حضور یاد ہے آپ کے ساتھ میں ہوتا تھا, آپ کا خیال کیا کرتا تھا. اس وقت جو ہے نا روایت میں لکھا ہے تو جو بندہ ہوگا عالم ہوگا وہ اس کو بھی اپنے ساتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا, دنیا میں جس نے ایک دفعہ امام کو عالم دین کو وضو کرایا ہو. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ بات کہاں نکل گئی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی آخری شعر پہ پہنچے, کہا کروں مدح اہل کو رضا, دولت مندوں کی میں مدح سرائی کروں, مدح خانی دولت مندوں کی کروں نہیں. احمد رضا جب نے لکھا ہے شان مصطفیٰ میں لکھا ہے, کہا کروں مدح اہل کو رضا, ارے پڑے اس بلا میں میری بلا, ارے میں گدام اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے. اس ریاست کا نام تھا نان پارا, میں نے کہا تھا الٹا لٹکا کے رکھ دیا, بتاتا ہوں کیسے. اس ریاست کا نام تھا نان پارا, اس کا نواب تھا, اس کے بارے میں لکھ رہا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ نان پارا کی ریاست کے نواب کے بارے میں کہ تو اس کے بارے میں لکھوں, کہا نہیں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نا. نان پارا کو الٹا کر دیا, کہا میرا دین پارا ہے نا نہیں. احمد رضا اپنے حضور کا غلام ہے, احمد رضا پارا ہے نا. احمد رضا کا دین جو ہے روٹی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا, جبکہ بلکہ جب کے بھی پلتا ہے, جب پلتا ہے تیرے مصطفیٰ سے جا کے پلتا. اعلیٰ حضرت ایسے عاشق رسول تھے. اعلیٰ حضرت یاد رکھیں کہ اس
دور میں بھی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق کی بنیاد پر اعمال۔ جو عشق کرنے والا ہوگا نا، جو محبت کرنے والا ہوگا، بیڑا پار اسی کا ہوگا۔ جو بہت زیادہ عقل کے گھوڑے دہرائے گا نا، بہت زیادہ عقل کے گھوڑے، یہ کیسے اور وہ کیسے، تو یہ کیسے تو وہ کیسے۔ ہاں، پوچھنا چاہیے بندے کو علم والوں سے، اپنا جو ہے علم میں اضافہ کرنے کی نیت سے، تنزل نہیں پوچھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پوچھو ان لوگوں سے کہ جو جاننے والے ہیں، پوچھو ان لوگوں سے جو جاننے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی در ہے، اور وہ در مصطفیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اور در مصطفیٰ اگر ملے گا تو مسجد سے ملے گا، در مصطفیٰ ملے گا تو عالم دین سے ملے گا، عشق والوں سے ملے گا، عشق کرنے والوں سے ملے گا، محفل میں آنے والوں سے ملے گا، محفل عشق کی محفل سجانے والوں سے ملے گا۔ عام بندے سے عشق نہیں ملتا، بلکہ عشق اسی سے ملتا ہے وہ تو ہر وقت کے پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں، ارے دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے، تیری گلی سے جائے۔ کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، آئے ہائے ہائے، کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا۔ انشاءاللہ 9:12 میں میں اپنا بیان ختم کروں گا۔ کہا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا۔ کہا کہ حضور علیہ السلام کا جو عشق ہے یہ ہماری جان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، روزانہ ترقیاں کرے، روزانہ ترقیاں کرے، روزانہ ترقیاں کرے۔ کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، ارے جس کو وہ درد کا مزہ نازے دباؤ کھائے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پہلے آپ نے اتنا کسی سے سنا ہے جناب؟ جی جناب نہیں سنا۔ آپ کے گھر میں 9:12 میں نے گئے تھے، میری توجہ نہیں گئی، کتنے منٹ میں نے بیان شروع کیا تھا؟ کسی کو یاد ہو کتنے منٹ میں نے شروع کیا تھا؟ ہاں جی نہیں، آپ اس ٹائم نماز پڑھا جی 8:25 میں شروع کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے۔ مجھے کہا گیا تھا 1 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، لیکن 1 گھنٹے سے میں کم کر دیتا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو 1 گھنٹے کروں گا۔ جی جناب کیا کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی صرف باتیں سن کے جو ہے نا صرف نعرے لگانا کام نہیں ہے، ان کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، ان کی سیرت اپنے دلوں میں اتارنی چاہیے۔ آج ان کے نام زندہ ہیں، آج داتا صاحب کا نام زندہ ہے، کیوں زندہ ہے یار؟ آج دیکھ لیں پچھلے دنوں کورونا کی وجہ سے مزار مبارک بند تھا، لیکن الحمدللہ اپنی عادت ہے جمعرات حاضری کی، سونے والے گیٹ کے اوپر اس قدر رش ہوتا تھا موٹر سائیکل گزارنے کی جگہ نہیں ملتی، پیدل چلنے والے بندے کو جلدی جو ہے نا راستہ نہیں ملتا تھا۔ یہ ہے کیا وجہ یار؟ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال ہونے لگے داتا صاحب کو گئے تھے، آج بھی نام زندہ ہے، وجہ یہی ہے انہوں نے حضور سے وفا کی، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سنیے، اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک مجذوب تھا دھوکے شاہ، مجذوب تھا، یہ کھڑا کھڑا غائب ہو جاتا، ایسے کھڑا ہوتا تھا تو اچانک بندہ اس کو دیکھتا تھا تو نظر ادھر کرتا تھا، یہ غائب ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت سے اس کا جو ہے نا سامنا ہو گیا، یہ کہنے لگا کہ احمد میاں تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو آسمانوں میں بھی سلطنت عطا فرمائی ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتی۔ مجذوب تھا، مجذوب دیوانہ، ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی مجذوبوں کے اوپر، لیکن یہ ملتے نہیں ہیں جلدی، نظر نہیں آتے کسی کو بھی، ہم سمجھے جناب یہ مجذوب ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ نظر نہیں آتے جلدی۔ کہنے لگا احمد میاں تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آسمانوں پہ بھی سلطنت عطا فرمائی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں مجھے نظر نہیں آتی۔ احمد رضا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بھی سلطنت عطا فرمائی۔ کہا احمد میاں مجھے نظر نہیں آتی۔ کہا تمہیں نظر نہیں آتی تو نظر کا علاج کراؤ، نظر کا علاج کراؤ۔ بڑی بحث ہوتی ہے، بڑی بحث ہوتی ہے۔ اتنے میں احمد رضا خان صاحب گھر آتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کا بیٹا مصطفیٰ رضا خان جو بعد میں مفتی اعظم ہند بنے، مصطفیٰ رضا خان چھت کی سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں، چھت کی سیڑھیوں سے نیچے گرتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
تو آپ کی والدہ محترمہ کو مصطفیٰ رضا خان صاحب کی دادی جان اور احمد رضا خان صاحب کی امی جان، آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا فلاں مجذوب سے بحث کر کے آ رہا ہے، تو والدہ ماں تو ماں ہوتی ہے، وقت کا امام بھی ہو، امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہو، تو ماں کیا کہتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا مسجد کے قاری صاحب سے پوچھ کے بتا، گھر میں امام اعظم بیٹھے، تو خیر ماں اپنے بیٹے احمد رضا کو کہتی ہے کہ احمد رضا تجھے منع کرتی تھی نا ان لوگوں سے بحث نہ کیا کر، ان لوگوں سے تکرار نہ کیا کر، تجھے بڑی دفعہ میں نے منع کیا ہے، دیکھا نا مصطفیٰ رضا بے ہوش ہو گیا ہے۔ احمد رضا خان صاحب کیا کہتے ہیں امی جان آپ یہ بات کرتی تکرار نہ کرو، میں سچ بات کہہ رہا تھا، خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس مصطفیٰ رضا جیسے اس بیٹے جیسے 1000 بیٹے بھی عطا فرمائے میں تب بھی کروں گا، تب بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کریم کو آسمانوں پہ بھی سلطنت عطا فرمائی، اگر 1000 بیٹے بھی دے میں 1000 کو قربان کر کے کہوں گا اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو آسمانوں پہ سلطنت عطا فرمائی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت چونکہ اس دور کے مجدد تھے، کیا تھے جناب؟ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال بعد ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے جو اس معاشرے کے بگاڑ کو صحیح کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے دور کے مجدد تھے اور آنے والے دوروں کے بھی مجدد اعلیٰ حضرت ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی مجدد کا کام ہوتا ہے اس دور کے جو علماء ہوتے ہیں، اس دور کے جو ولی ہوتے ہیں، اس دور کے جو مجذوب ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، ان کے مرتبوں کو بڑھانا۔ مجذوب اپنا مجدد کا کام ہوتا ہے ان کے رتبوں کو بلند کرنا، ان کے جو رتبوں پہ پردہ ڈلا ہوتا ہے ایک ایک پردے کو کر کے ہٹانا۔ احمد رضا ابھی جو ہے نا یہ کہتے ہی ہیں کہ یا اماں اگر 1000 مصطفیٰ رضا خان بھی ہو تو تب بھی میں یہ کہوں گا آسمانوں میں سلطنت ہے۔ اتنی دیر میں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہی مجذوب دھوکے شاہ آ رہا، وہی مجذوب دھوکے شاہ جو کہتا تھا کہ نظر نہیں آتی، آج ہی کہتا ہے احمد میاں صحیح صحیح تم نے کہا تھا، اب میں نے دیکھ لیا مجھے حضور کی سلطنت آسمانوں پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے والے نے یہ کہا کہ جب مجدد یہ کام کرتا ہے تو ہر دور کے ولیوں کی، کتب کی، ابدال کی، اپنا مجذوبوں کے مرتبوں کو بڑھا کے اوپر بلند سے بلند کر دیا کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت جو ہے نا آنے والی صدیوں تو شاید ہمیں نظر نہیں آتی جیسی اعلیٰ کی شخصیت تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا مفتی، بولے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی، اعلیٰ حضرت کے والد مفتی، اعلیٰ حضرت خود مفتی، آج تک 103 سال ہو گئے ہیں اعلیٰ حضرت کی آنے والی نسل کا بچہ بچہ مفتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا علمی گھرانہ، ایسا علمی گھرانہ، آنے والی دور کا ہر بچہ بچہ جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا مفتی ہے، آپ کا پوتا مفتی، آپ کا بیٹا مفتی، آپ کا پڑپوتا مفتی، ہر بندہ مفتی ہے، اور ایک سے بڑھ کے ایک عاشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دامن سے وابستہ ہو جائیں، اگر اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہونا ہے تو اس دور میں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ آپ کے گھروں میں دعوت اسلامی ہے، آپ کے جو ہے نا علاقوں میں یہاں پہ کبھی اجتماع کا ہوتا ہے، نیاب پارک میں جو ہے نا دعوت اسلامی کا جمعرات کا اجتماع ہوتا ہے، ادھر شرکت فرمائیں۔ یہاں پہ کسی کالونی کے اندر اسلامی بہنوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے ایک گھر میں، وہ آپ اپنے امام صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں جناب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا تو آپ کے لیے آسان حل میں نکال دیتا ہوں، آپ کے لیے سب سے بڑا حل ہے آپ گھر میں بیٹھ کر مدنی چینل دیکھیں۔ اپنے گھر میں کیا دیکھ رہے ہیں جناب؟ مدنی چینل دیکھ لیں، صبح لگائیں گے مدینے والے کی بات ہوگی، دن کو لگائیں گے مدینے والے کی بات ہوگی، رات کو لگائیں گے نعتیں پڑھی جا رہی ہوں گی، صبح لگائیں گے نعتیں پڑھی جا رہی ہوں گی، جب دیکھ لیں گے مدینہ مدینہ ہوگا۔ اگر اس دور میں اعلیٰ حضرت سے محبت کرنی ہے تو دعوت اسلامی کا دامن تھام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت عقیدہ اہل سنت پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، اور اپنے بڑوں کا باوفا بنائیں، با ادب بنائیں، علماء کی قدر کریں، اپنے امام صاحب کی قدر کریں۔ آپ کے اللہ بھلا کرے جو یہاں کے خطیب صاحب ہیں علامہ عبدالصمد قادری صاحب اطال اللہ عمرہ وزید مجدہ، اللہ تبارک و تعالی ان کو سلامت رکھے۔ یہاں پہ کافی عرصے سے مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس یہاں پہ امام ہے، یقین جانے امام جو ہوتا ہے نا امام، اگر آپ چاہتے ہیں نا مرنے کے بعد اور بھی سفارش کرنے والے ہوں گے، لیکن آپ چاہتے ہیں نا رب کی بارگاہ میں آپ کی کوئی سفارش کرنے والا ہو تو اپنے قاری صاحب امام صاحب سے دوستی لگا لیں۔ یہ یاد رکھ لیں، پتہ نہیں آج کے بعد میں دوبارہ یہاں پہ آنے کا موقع بیان کرنے کا ملتا یا نہیں ملتا، انشاءاللہ قیامت میں ملاقات ہوگی۔ اور یہ میرا جملہ سارا بیان ایک طرف، یہ جملہ یاد رکھ لیں، اپنے دیندار لوگوں سے جو باقی دیندار ہوں، عاشق رسول ہوں، اور اسپیشلی
بھی آپ کے امام صاحب ہوں، ان سے دوستی لگا لیں فقط اللہ اس کے رسول کی خاطر، فقط اللہ اس کے رسول کی خاطر ان سے دوستی لگا لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قیامت میں یہ گواہی دیں گے یا اللہ یہ میرا نمازی تھا، پانچوں وقت آتا تھا، لہٰذا یا اللہ اس کو بخش کر جنت میں جانے دیں۔ لہٰذا بڑوں کا ادب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر میں نے کوئی بات کرتے ہوئے کسی کی دل آزاری کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اب وہ سلام پڑھا جائے گا کہ جو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام ہے، وہ سلام انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔